اللہ کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتے، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہے نا، تو تھوڑا سا اور سہی۔ ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو، اور ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی رب ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو، اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جو شخص یہ پوسٹ پڑھ رہا ہے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ ہر قدم پر اس کا ساتھ دے، اس کی آزمائشوں کو ختم کر دے، اور اس کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے نواز کر خوشیوں سے بھر دے۔ نماز فجر کے وقت نیند سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس سکون کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بے حساب برکت، زندگی میں کامیابی اور آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو، تمہارے دل میں بے چینی اور روح میں اضطراب ہوتا ہے، تب وہ رب جو تم سے بے حد محبت کرتا ہے، تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم رات کے سناٹے میں اس کے حضور جھکو، اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھو، اور اس کی رحمت کے سائے میں حقیقی سکون پا جاؤ۔ یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اس باب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر خلوص دل کے ساتھ جا کر تو دیکھو۔ وہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو نہیں بلکہ تمہارے لوٹ آنے کی طلب اور نیت کو دیکھے گا۔ وہ نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازے گا، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو دنیا کے مختلف راستوں پر، جبکہ موزن ساری عمر کہتا رہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور کامیابی کی اصل دعوت وہی ہے جو 5 وقت اذان میں دی جا رہی ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ حقیقی کامیابی نماز میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے، وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھنا جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ایک ہار کی وجہ سے تم ہر اس کامیابی کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے؟ اس کی بے شمار رحمتوں کو یاد کرو،
اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔